السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز. اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں 9th کلاس کے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں. عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی جز الف سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کے مختصر سوالات و جوابات کے متعلق ہے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 14 اور سب سے پہلے حسب معمول ہم اس سبق کے مشقی الفاظ معانی کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اس کے بعد ہم مختصر سوالات سمجھنے کی کوشش کریں گے. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سبق کے مشقی الفاظ معنی. باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ معنی. پہلا لفظ ہے یثبتو. آپ کے رکوع نمبر 4 سے جو شروع کی آیات ہیں ان میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ قید کر دیں. یہ وہ سازش جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے کہ یا تو وہ آپ کو قید کر دیں یا وہ آپ کو جان سے مار ڈالیں نعوذ باللہ، یا پھر وہ آپ کو جلا وطن کر دیں. اس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے آپ کے ایکسرسائز کے ورڈ میننگز میں یثبتو، اور اس کا مطلب ہے وہ قید کر دیں. سیکنڈ ورڈ ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. پہلوں کی کہانیاں، پچھلوں کی کہانیاں دونوں طرح سے آ سکتا ہے، لیکن قریب ترین جو میننگ ہے وہ ہے پہلوں کی کہانیاں. اولین سے مراد پہلے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، اور اساطیر سے مراد کہانیاں ہیں. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار کو اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو وہ جواباً ریئیکٹ کرتے تھے کہ یہ تو محض پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو بچوں یہ وہاں سے اس آیت سے یہ لفظ لیا گیا اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. مشہور و معروف MCQs ہے یہ، اور فیڈرل بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آ سکتا ہے. تھرڈ ورڈ ہے مکاءن. اس کا مطلب ہے سیٹیاں. یہ اس آیت میں سے لفظ لیا گیا ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ کفار کی جو عبادت ہے، نماز ہے، وہ سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں ہے. وہ کعبے کے گرد گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تیسرا ورڈ ہے مکاءن، یہ وہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے سیٹیاں. سیکنڈ ون تصدیہ. یہ دونوں لفظ اسی ایک آیت سے لیے گئے. فرسٹ ون مکاءن، سیکنڈ ون تصدیہ. تصدیہ کا مطلب ہے تالیاں. ٹھیک ہے، اینڈ لاسٹ ون فیرکمہو. فیرکمہو، اس کی پروننسیشن ہے فیرکمہو. اس کا مطلب ہے وہ جمع کرے اسے، وہ جمع کرے اسے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا آپ کی وہ جو لاسٹ آیت ہے نا اس رکوع کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار ناپاکی اور پاکیزگی ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی پاکیزگی سے ناپاکی کو الگ الگ کیا جائے اور ناپاکی کا ایک ڈھیر بنایا جائے، اس کو جمع کیا جائے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. یہ اس آیت سے لیا گیا ہے فیرکمہو. اس کا مطلب ہے وہ جمع کرے اسے. کون؟ اللہ تعالی.
ٹھیک ہے، تو یہ تھے بچوں آج کے ہمارے مشقی الفاظ معنی اس سبق کے، اس رکوع کے، رکوع نمبر 4 کے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے مختصر سوالات و جوابات کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 ہے، سورۃ الانفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ الانفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ جواب، تقوی کے انعامات درج ذیل ہیں بچوں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ آغاز میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ درج ذیل 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، امر فارق، بریکٹ میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ امر فارق ہے کیا، ٹھیک ہے، تو امر فارق نیکی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ میں، آپ کے اندر، آپ کے دل میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ نیکی اور برائی میں آپ تمیز کر سکتے ہیں۔ جی، تو نیکسٹ ون، ستر عیوب اور مغفرت، ٹھیک ہے، ستر عیوب کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی پردہ پوشی، ٹھیک ہے، مغفرت بخشش، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو انعام ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کے کویسچن نمبر 2 کی طرف۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ 3 طرح کی وہ سازش کر رہے تھے اور کفار کی اس سازش کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ کفار کی سازش کیا تھی؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ مکہ کے جو سرداران تھے کفار کے، وہ یہ سازش جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو کفار کے سرداران مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ آپ نے آیت پڑھی تھی کہ کفار جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش نازل فرما، یا پھر کوئی تکلیف دے عذاب بھیج، تکلیف دے عذاب بھیج جو تکلیف دینے والا ہو، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ تو کویسچن نمبر 3 اس کے متعلق ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ جواب، کفار پر عذاب نازل نہ ہونے کی 2 وجوہات ہیں بچوں۔ نمبر 1، فرمایا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم پر عذاب نازل نہ کیا جائے، تم نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، تم پر عذاب نازل کیا جانا چاہیے، مگر کیوں نہیں کر رہے ہم؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان میں موجودگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ہم تو اس وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں کر رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے والے لوگوں کی موجودگی ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں تو اللہ ان پر عذاب کرے اور اللہ سے وہ توبہ اور استغفار کریں لوگ اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان پر عذاب نازل کرے، اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو 2 وجوہات ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا بچوں؟ اس لیے کیونکہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، ان میں اللہ سے توبہ و استغفار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ لیٹس موو آن نیکسٹ کویسچن۔ کویسچن نمبر 4 ویری امپورٹنٹ، کانسیپچول کویسچنز میں یہ انتہائی اہمیت کا حامل کویسچن۔ کویسچن نمبر 4 ہے، تقوی سے کیا مراد ہے؟ جواب، تقوی، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تقوی کا میننگ کیا ہے۔ تقوی کی معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری، ٹھیک ہے؟ تو اصطلاحی طور پر تقوی سے مراد
یہ ہوگا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے اللہ، اس کا مطلب ہے نا اللہ سے ڈرنا، تو اللہ سے آپ ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا کیا مراد ہوگی؟ اصطلاحی طور پر تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور ہر برے عمل سے باز رہنا ہے، اور طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے تقویٰ بچوں، یہ ہے پرہیزگاری، ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ آنسر ہوگا، تقویٰ سے کیا مراد ہے، اس کا آنسر تقویٰ کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اور پرہیزگاری اصطلاحی طور پر تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور ہر برے عمل سے باز رہنا اور طہارت و پرہیزگاری و پاکیزگی اختیار کر لینا، یہ ہے تقویٰ۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کے ہمارے اس سبق کا لاسٹ کویشچن، کویشچن نمبر 5، جب کفار کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جواب، کفار کا رد عمل، یہ ہیڈنگ دیں گے آپ، ٹھیک ہے بچوں، ہیڈنگ دیں گے، پراپر ہیڈنگ، جتنا اچھے طریقے سے آپ ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ قرآن کی آیات سن کر کفار کا رد عمل کچھ یوں تھا کہ جب ان لوگوں کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ کلام تو ہم نے سن لیا ہے۔ بھئی تم نے کہاں سے سن لیا ہے؟ یہ تو اب نازل ہو رہا ہے نا، تو تم نے کہاں سے سن لیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طنزاً مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا، بھئی ٹھیک ہے بھئی ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں سنا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے۔ تو کیا کہتے تھے کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے۔ اچھا تم نے سن لیا ہے تو پھر کیسے سن لیا ہے، کیا تمہاری رائے ہے؟ تو کہتے یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور حالانکہ اس کے بعد ان کے دعوے کی دھجیاں اڑ گئیں۔ کیسے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی نا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، تو وہ کعبے کی دیوار پر آویزاں کی گئی، وہ آیات جو ہیں وہ آویزاں کی گئیں اور سارا سال وہاں آویزاں رہیں، کوئی بھی ایک بھی آیت ان جیسی نہیں لا سکا۔ اور پھر یہ کہا گیا، کہتے ہیں کہ ان کے جو اہل زبان لوگ تھے نا، جو لٹریچر کے ماہر تھے اور عربی ادب کے جو ماہر تھے، وہ کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے دعوے میں ناکام رہے بری طرح، یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، تو وہ بیٹا وہ نہیں کہہ سکے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کلام کہہ سکنے کا انہوں نے کہا تو صحیح، لیکن وہ سال بھر میں کوشش کرتے رہے مگر اس جیسی ایک بھی آیت وہ نہیں لا سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیٹس موو آن، ہوم ورک ڈائری۔ ہوم ورک ڈائری ہے آپ کی بچوں، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور مختصر سوالات و جوابات نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھی تیاری کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔